حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال جنت جو نہایت خوبصورت ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایک تو خود اتنی خوبصورت ہے کہ حقیقت اس کی خوبصورتی کی نہ کسی آنکھ نے ابھی دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کی خوبصورتی کی حقیقت کو سنا ہے، حتیٰ کہ ایک انسان کا ذہن، اس کا دل خوبصورتی کے بارے میں سوچنے کی جو انتہا تک پہنچ سکتا ہے، جنت اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل چیز جس کو انسان سوچ سے پرے ہے انسان کی، ایسی خوبصورت جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 11 مہینے تک سجایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے اس حسین و خوبصورت جنت کو 11 مہینے تک لگاتار اس کو سجایا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت چیز کو اگر ڈیکوریٹ کر دیا جائے، خوبصورت کر دیا جائے، تو وہ چیز کتنی حسین ہو جاتی ہوگی۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، سارے دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جنات و شیاطین، سرکش شیاطین جو دنیا میں فساد اور برائیاں پھیلاتے ہیں، بگاڑ مچانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان تمام کو جکڑ کے زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے جو روزے دار ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سمندر اور دریا کی مچھلیاں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ایسا مہینہ کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ایسے لوگ جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا، آخری دن اتنے ہی پورے مہینے کا حساب لگا کے اتنے ہی ایک دن میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بالکل ایک من بنا لیتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر کے رہوں گا۔ اور ایسے مہینے میں بھی جب اللہ کی رحمت اور مغفرت برسات کی طرح برس رہی ہو اور اس کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہو، ایسے موسم بہار میں بھی کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ لے اور اس کی رحمتوں کو نہ سمیٹے اور اس کی رحمتوں کا مستحق نہ قرار پائے، مغفرت اللہ سے نہ کرا سکے، تو پھر اس سے بڑا محروم اور بدقسمت کوئی اور دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ہے فری میں بٹ رہی ہے، اس کے بعد بھی ایک بھوکا شخص کئی دن کا فاقہ ہو اور اس کو کھانا اتفاق ایسا کہ کوئی سخی آدمی فری میں کھانا بانٹ رہا ہو، تقسیم کر رہا ہو، اور آ کے اس کے دروازے بھی آیا ہو کہ بھائی لو، تم نے کئی دن سے کھایا نہیں ہے، تم بھوکے پیاسے ہو، فاقے سے ہو، کچھ کھانا تمہارے لیے ہم لائے ہیں، اس کو کھا لو، اور یہ منع کر دے کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے بڑا پھوہڑ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دن رات مغفرت، دن رات رحمت، دن رات برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں، ایسے موسم بہار میں بھی کوئی آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، گناہوں کی زندگی کو نہ چھوڑ سکا، تو پھر اب کون سا مہینہ اور کون سا وقت آئے گا اس کے لیے جو اس کی مغفرت کا وقت بنے گا؟ اب تو کوئی اور وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کا مہینہ ہے۔ اے لوگو، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی آدمی اگر کسی نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنا چاہے تو بہت آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ایک نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر اور فرض کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر کر دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان جہاں ایک طرف روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف سے جو فریضہ ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کیا گیا ہے اس کو ادا کرتے ہیں، دوسری طرف رمضان المبارک کی راتوں میں لوگ قرآن سنتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل کی کثرت ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار دعائیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق یہ پورا چیپٹر ہے جس پر ہم اور آپ اور پوری دنیا کے انسان عام طور پر اس پر عمل کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھرپور کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے ہم ان حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ ایک دوسرا چیپٹر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو یہ دوسرا جو چیپٹر ہے اس مہینے میں خاص طور پر وہ حقوق العباد کا مہینہ، حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ ایک حق تو بندوں کا یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ قرض لے لیا، ظاہر ہے آپ کو دینا ہی ہے، اس میں تو کوئی سوال جواب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بیان کرنے کی نوبت اور ضرورت تو وہاں پڑتی ہے کہ وہ حقوق بندوں کے جو کسی صاحب حیثیت کسی مالدار کے اوپر لازم ہوتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ اندیکھا کرتا ہے، اس کو دینا نہیں چاہتا، اور وہ غریب فقیر مسکین ضرورت مند ایسا ہے کہ اس سے مانگ بھی نہیں سکتا چونکہ کبھی ادھار تو کوئی دیا نہیں ہے کہ اس کو جا کے مانگے، یہ تو خود اس مالدار کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس غریب اور مسکین کا حق خاص طور پہ رمضان المبارک میں کم از کم نکال کر رکھتا اور اس کے ہاتھ میں اس کو دیتا تاکہ رمضان المبارک میں ساری ضروریات اس کی بھی ویسے ہی پوری ہوتی۔ اس کے دسترخوان پر بھی 4 قسم کے افطار کے سامان ہوتے جیسے اس کے دسترخوان پر رکھے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں بھی اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی وہی خوشحالی ہوتی جیسا کہ اس کے بچوں کے ساتھ خوشحالی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تبھی تو یہ برابری اور غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ قرار پائے گا۔ اور اگر ایک طرفہ بات ہے کہ ایک طرف کسی امیر آدمی کے گھر میں 10 طرح کے کھانے اور تمام قسم کے افطار میں کھانے کے لیے انتظامات کیے گئے، اور دوسری طرف ایک غریب مزدور فقیر ہے جو صرف ایک سوکے سے کھجور اور ایک پانی کے گھونٹ پر افطار کرنے پر مجبور ہے اور کھانے کے نام پر صرف دال اور چاول سوکھی روٹی اپنے اسی کو کھا پی کر کے کسی طرح سے روزہ گزار رہا ہے۔ اگر یہ دونوں کو بیلنس نہیں کیا گیا تو پھر یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب حیثیت شخص جس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ اے لوگو تمہارے مال میں اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں حق ہے ان ضرورت مندوں کا، ان بے سہارا لوگوں کا، ان تنگ دستوں کا، ان پریشان حال لوگوں کا، ان غریبوں کا تمہارے مال میں حق ہے۔ یہ تم سے مانگنے نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی قرض تم کو دیا نہیں ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم نے تم سے کوئی ادھار نہیں لیا، ہم کس چیز کا تمہیں بدلہ دیں؟ نہیں، یہ مانگنے نہیں جائیں گے، یہ قرض تمہارے مال میں ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جو تمہیں ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر ادا نہ کیا، آدمی دنیا سے ایسے ہی چلا گیا، تو پھر قرآن کے الفاظ ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو سونے چاندی مال دولت ہیرے جواہرات کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے پیغمبر آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کے بارے میں ان کو بتائیے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن ان کی تمام دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا اور سلگایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فتکوا بہا جباہہم، اس سارے مال کا دہکتا انگارہ بنا کر ان کے پیشانیوں پر داغ لگایا جائے گا، اور اسی طرح ان کے پہلوؤں پر داغ لگایا جائے گا، اور مزید جلانے کے لیے کہا جائے گا لو چکھو، یہ ہے وہ مال جس کو تم دنیا میں جمع کر کے سمیٹ کے رکھتے تھے، آج اس کا تم مزہ چکھو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے تعلق سے ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، ہمارا اس پر عقیدہ اور ایمان ہے۔ ہم قرآن کے ان الفاظ کو تو بآسانی یقین کر لیتے ہیں جن میں قرآن نے یہ کہا کہ نہیں، باپ کی عزت ہے، بیٹے کی عزت ہے، شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، یہ سارے وہ احکامات قرآن کے جن میں کہیں نہ کہیں ہمارا فائدہ نظر آتا ہے بظاہر، ہم ان کو بالکل ایک دم دھڑلے سے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہ نہیں، قرآن کا کوئی لفظ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی قرآن کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو مال و دولت کو جمع کر کے رکھے، ضرورت مندوں کو ان کا حق ادا نہ کرے، وہی قرآن کہتا ہے کہ عذاب جہنم میں اس مال کو جھونکا جائے گا اور پھر اس سے پیشانی اور کولوں کو داغا جائے گا۔ یہ اسی قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب یقین قرآن کی ان آیتوں پر، تو پھر قرآن کی ان الفاظ اور ان آیتوں پر بھی ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، اور یقین محض زبانی یقین نہیں، ہمارا عمل اس بات کو ثابت کرے کہ نہیں، ہم جیسے قرآن کے دوسرے الفاظ، دوسری آیتوں، دوسرے احکامات کو یقین کے ساتھ عقیدے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ویسے ہی قرآن کی ہم ان آیتوں کو بھی یقین اور اطمینان اور سکون اور پورے ایمان اور پورے عقیدے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم قرآن کے کسی حکم کو نہیں چھوڑیں گے، مال جاتا ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، ہمارا وقت جاتا ہے جائے، لیکن اپنے قرآن کے کسی حکم سے بھی ہم غفلت اور سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیں گے، ہم پورے طور پر اس پر عمل کریں گے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا اس کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، دیکھو وہ مال جو اللہ نے، اپنا مال جو تمہیں دے دیا ہے۔ یہ مال و دولت والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ عام بات ہے کہ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی ملکیت لے کے نہیں آتا ہے۔ اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی مال و دولت ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور دنیا سے جب انسان جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم سے لے کے کسی دوسرے کو دے دے گا، وہ جائے گا کسی تیسرے کو دے دے گا۔ یہ دراصل اللہ کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی ملکیت ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر تمہیں نائب اور خلیفہ اس مال میں بنایا ہے، لہذا اے لوگو اپنے اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ایک فطری چیز ہے، عام طور پر انسان اور ہم لوگوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اتنی محبت انسان کو خود اپنی جان، مال، آل اولاد کسی چیز سے نہیں ہوتی جتنی اپنی دولت سے محبت ہوتی ہے۔ بھائی آخر دولت اور مال ہی کو کمانے کے لیے آدمی اپنی صحت برباد کرتا ہے، اپنی نیندیں تباہ کر رہا ہے، اپنی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہڑبڑاہٹ میں کہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، جان کی پرواہ نہیں، صحت کی پرواہ نہیں، بیوی بچوں کی فکر نہیں، پڑا ہے پردیس میں، کئی سال کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے، کون سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ مال ہی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان سے بھی زیادہ عزیز اگر کوئی چیز دنیا میں اس انسان کے پاس ہے تو وہ اس کا اپنا مال ہے، جس کو وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اے لوگو جب تک اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، سب سے محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے، اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔
اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جہاں دوسرے سارے اعمال ہم کر رہے ہیں، حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق جو احکامات ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ہم ان پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ عام طور پر نکالتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں، تو پہلی چیز، اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے اس زمانے کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب تولہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں تولہ جو ہوتا ہے وہ 10 گرام کا ہوتا ہے، تو 8.5 تولے ہو جائے گا۔ 8.5 تولے جو گرام کے حساب سے 85 گرام 85 گرام سونا اگر کسی آدمی کے پاس ہے، یا اگر سونا نہیں ہے تو چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ، جو گرام کے اعتبار سے اس زمانے میں 612 گرام تقریباً چاندی بنتی ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہے مارکیٹ میں، اس کی قیمت دیکھ لی جائے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے اتنا، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، دونوں ملا کر کے دیکھ لیجئے کسی ایک کی قیمت کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے۔ اگر کسی ایک کی بھی قیمت چاندی یا سونے کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو وہ آدمی اسلام کی نظر میں مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی جو ضرورتیں ہیں بنیادی، جس میں اس کا اپنا رہائشی مکان، استعمال کے برتن، فرنیچر، گھر کی اور ضروریات زندگی، ایک چھوٹی موٹی مطلب بھر کی گاڑی، اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کی اس کی پرسنل زندگی سے متعلق ذاتی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی، ان سب کو مائنس کیا جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا اس آدمی کے اوپر قرضہ کتنا ہے، پورا قرضہ جتنا بھی ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ وہ مائنس کر لیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیے کتنا بچا۔ اب یہ بچا ہوا مال اگر چاندی یا سونے میں سے کسی ایک کے بھی مقدار کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر پورا سال گزر جاتا ہے، تب پورے سال کے گزرنے کے بعد 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ لہذا ہر صاحب نصاب شخص اپنے اوپر یہ پورے حساب کو لاگو کر کے دیکھ لے کون اس دائرے میں آتا ہے، کون نہیں آتا ہے۔ جو نہیں آتا ہے بات ختم ہو گئی، لیکن جو اس دائرے میں آتا ہے وہ پھر اپنے اس زکوٰۃ کے مال کو مستحقین تک پہنچائے، فقراء کو دے، مساکین کو دے۔ اور اسی طرح قرآن میں جن کی تفصیل ہے، ضرورت مند حضرات تقریباً ان تمام کو دے، اور دینے میں ذرا بھی یہ نہ سوچے کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے لوگوں اپنا صدقہ، اپنی خیرات، اپنا زکوٰۃ دے کے اور احسان جتا کے اپنے ثواب کو ضائع مت کیا کرو۔ اس سے تو نہ دینا بہتر ہے۔ تم نے کچھ دیا بھی اور دینے کے بعد میں احسان جتا دیا، کسی کو دیا اور دیا دکھاوے کے لیے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ دکھاوے کے لیے دینا بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی چکنا پتھر ہو، اس پہ کچھ دھول آ جائے اور دھول کے نتیجے میں کچھ دیر کے بعد تیز موٹی موٹی بوندوں والی بارش آئے اور بارش کے پانی سے دھول ساری کی ساری ختم ہو جائے، پتھر پھر سے چکنا ہو جائے، صاف ستھرا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی نے دیا اور دینے کے بعد اس نے ریاکاری اور دکھاوے کی نیت اس میں کر لی، تو سب وہ پتھر ہے چکنا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو بھی صاف کریں، خالص کریں، اور دینے میں یہ دیکھ لیں اپنے رشتہ دار میں کون کون اس کا مستحق ہے، اپنے پڑوسیوں میں کون کون اس کا مستحق ہے، ان سب کی لسٹ بنائیں، ان کے یہاں پہنچائیں۔ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ، عام طور پر رمضان المبارک میں لوگ آتے ہیں، مختلف مدارس سے، مختلف علاقوں سے، جگہوں سے آتے ہیں، اور اگر وہ معتبر ہیں، بھروسے مند ہیں، کچھ کام وہ کرتے ہیں، یقیناً ان کے پاس تصدیق ہے، وہ ویریفائی کرا کے لائے ہیں ندوے سے یا کسی معتبر عالم دین کے سائن کے ساتھ تصدیق لائے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ معتبر ہیں۔ وہاں تو اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت، جہاں حکومت کی نظریں ہیں اور تمام لوگ ان مدارس کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کی کوئی دوسری آمدنی تو ہوتی نہیں ہے، یہی لوگوں کا تعاون ہوتا ہے۔ تو ایسے ضرورت مند مدارس میں بھی اپنی زکوٰۃ و صدقے اور دوسری امداد کا پیسہ بھی بھرپور تعاون کے ساتھ پہنچائیں، تاکہ کسی طرح کی کمی اور قلت ان مدارس کو نہ ہو اور یہ مدارس اپنا کام بحسن خوبی انجام دیتے رہیں۔ اسی طرح سے ابھی آپ اس کو محسوس کریں گے کہ ایک گروپ باقاعدہ چل رہا ہے، ایک گروپ چل رہا ہے جو غزہ کے نام سے مانگنے کے لیے نکلا ہے۔ وہ پورا ایک کشمیریوں کا ایک ٹولہ ہے جو ٹوٹی پھوٹی اردو بولے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے گھر پہنچا بھی ہو، یہاں بھی کچھ دن پہلے آ چکا ہے۔ یہ پورا
ایک گروپ ہے جو پورے لکھنؤ اور مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں, جو آگے آپ سے یہ کہے گا کہ ہم فلسطین سے آئے ہیں, ہم غزہ سے آئے ہیں, ہم لٹ گئے پٹ گئے, ہم یوں اور ہم یوں, اس طرح کی تمام باتیں, یہ اور اس طرح کے اور بے شمار فراڈیے, ان کو اگر آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی, ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. اس لیے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ جو بھی آپ دیں تو پوری تحقیق اور سوچ سمجھ کر دیں, تاکہ جو آپ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو وہ پیسہ ضرورت مند تک پہنچے, بے ضرورت والا اس سے بلا وجہ موج مستی کر کے آپ کی دولت کو بے فائدہ استعمال نہ کرے.